محبت ہے، مبارک ہو آپ کی محبت، لیکن کوئی بتا سکتے ہیں کہ ایک بچے کو آپ لوگوں نے پڑھایا ہے، ایک بچے کے لیے کبھی ٹیوشن سینٹر کا اور کبھی ٹیوٹر کا اہتمام کیا ہے، کبھی ایک ہینڈ پمپ بھی اپنی قوم اور قبیلے کے لوگوں کے لیے لگایا ہے، کبھی ایک ہاسپٹل بھی بنایا ہے؟ میرے دوستو، کوکلے نعرے، مصنوعی نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہاں میری تحریک نے، اسلامی جمعیت طلبہ نے بچوں کو پڑھانے کا انتظام کیا۔ ہدایت بتائیں گے کہ آپ کے اس غریب صوبے کے کتنے بچوں کو جماعت اسلامی پڑھنے کے لیے اسکالرشپ دیتی ہے؟ 150 سے زیادہ بچے جن کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، ہم ان کے رنگ کو، ہم ان کے نسل کو، ہم ان کے قبیلے کو، ہم ان کے مسلک کو نہیں دیکھتے، ہم ان کے پارٹی کو نہیں دیکھتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بلوچ طالب علم ترقی کرے۔ آپ کی اس بلوچستان کے قوم پرستوں کو بتانا چاہتا ہوں جو آج ہدایت الرحمان صاحب کی اس دھرنے میں آنا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت الرحمان صاحب ہے جس کی قیادت میں یہ اسلامی تحریک ہے، یہ جماعت اسلامی ہے جس کے اہتمام اور سرپرستی میں 2000 سے زیادہ بچوں، یتیم بچوں کے پرورش کا ہم کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام، ان کی تربیت کا انتظام۔ ان کو یہی سلوگن ہم نے دیا ہے کہ بچوں پڑھو اور آگے بڑھو، پڑھو اور پاکستان کی قیادت کرو۔ ہم اس لیے بلوچ نوجوان اور بلوچ بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، خاص کر عمران خان صاحب سے جنہوں نے وعدہ کیا تھا، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے تو دھرنا دیا اور میری حکومت میں جس نے بھی دھرنا دیا میں اس کو کھانا بھی دوں گا، میں اس کو پانی بھی دوں گا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کھانا اور پینا تو بعد کی بات ہے۔ اس نے، ان کے گورنر نے، ان کے وزیر اعلیٰ نے، ان کے کسی صدر نے یہاں آنا بھی گوارا نہیں کیا اور شک کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ برا وقت آئے گا، یہ حکمران بھاگ جائیں گے اور یہ لوگ اپنی دھرتی کا حفاظت کریں گے۔ میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں، میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہی مطالبہ کرنے آیا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بلوچ ڈرنے والے ہیں، یہ بھاگنے والے ہیں، یہ اپنا کام چھوڑنے والے ہیں، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو سننا پڑے گا اور ان کے مطالبات کو منظور کرنا پڑے گا۔ میں یہ بات بھی کروں کہ یہاں مسنگ پرسنز ہے ہزاروں کی تعداد میں، اور جب عمران خان حکومت میں نہیں تھے تو یہی بات کرتے تھے، یہی تنقید کرتے تھے نواز شریف کی حکومت پر، زرداری کی حکومت پر، لیکن آج ان کی حکومت پہ بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ مجھے ابھی گوادر کے ایک آدمی نے بتایا کہ مجھے فون کیا گیا اور میں نے اپنے بیٹے کو خود اٹھا کر ان کے دفتر میں لے گیا۔ ایسا آدمی جس کا اپنا بھانجا شہید ہوا تھا اور اگلے دن ان کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے پر FIR درج کی گئی اور اس میں لکھا گیا ہے کہ مجھے تربت میں پکڑا گیا، گرنیٹ کے ساتھ پکڑا گیا۔ یہ جھوٹ، یہ دھوکہ، یہ ظلم اب نہیں چلنا چاہیے، یہ کھیل بند ہونا چاہیے۔ انسان نے چاند پر قدم رکھا، انسان مریخ کی طرف جا رہا ہے، انسان ترقی کر رہا ہے، اور ہمارے ملک میں عدالتیں ہیں اور عدالتوں کے علاوہ زمین دوز عدالتیں ہیں۔ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ بات بالکل اہتمام کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان صدر پاکستان کا نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کا بھی نہیں ہے، یہ آرمی چیف کا بھی نہیں ہے، پاکستان چیف جسٹس کا بھی نہیں ہے، پاکستان 22 کروڑ عوام کا ہے۔ 22 کروڑ عوام، 22 کروڑ میری قوم وہ ٹیکس دیتی ہے، ان کے ٹیکسز پر یہ عدالتیں چلتی ہیں۔
یہ ایوانے چلتے ہیں، تم تنخواہیں لیتے ہو، اس لیے چیف جسٹس کو انصاف کرنا چاہیے، ایوانوں کو قانون سازی کرنا چاہیے، اور سیکورٹی کے لوگوں کو، آرمی کو وہی کام کرنا چاہیے جو آئین میں قوم نے ان کے حوالے کیا ہے، جو آئین نے ان کے ذمہ داری لگائی ہے۔ لیکن آج یہاں عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، اور انصاف ایسی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ اس شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم 22 کروڑ ہے، ہم ایٹمی پاور ہے، لیکن اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود بھی میرے ملک کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر ان اداروں کو، ان عدالتوں کو تانا لگائے، قبائلی نظام کے تحت لوگ اپنے فیصلے پھر خود ہی کریں گے، لیکن یہ نہیں چل سکتا کہ عدالت بھی ہے اور عدالت کے ماوراء یہاں فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ میں قانون چاہتا ہوں، میں عدل چاہتا ہوں، میں انصاف چاہتا ہوں، میں آئین کی حکمرانی چاہتا ہوں، میں افراد کی بادشاہت نہیں، اللہ کی بادشاہت اور اس کی حاکمیت پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج بارڈر ٹریڈ کو، سرحدی تجارت کو، یہ صرف یہاں نہیں ہے، مغربی ممالک میں بھی یہی ہے، امریکہ اور کینیڈا کے درمیان بھی یہی ہے، میکسیکو کے بارڈر پہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں دو ممالک کے طویل بارڈر ہیں، وہاں حکومتیں ایک کڑکی کلتی ہے۔ تو ان اداروں میں، ان سرحدوں پر، ان علاقوں میں سکول نہیں، کالج نہیں، کارخانہ نہیں، کوئی اور ترقی کا کوئی کام نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی سبسڈی نہیں، آخر کیا کرے؟ کیا زہر کی گولیاں کھا کر خودکشی کرے؟ لیکن اگر لوگ محنت کرتے ہیں، لوگ مشقت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کا انتظام کرتے ہیں، تو پھر بارڈر ٹریڈ اس پر پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پابندی کیا ہے؟ کہتے ہیں پابندی نہیں ہے، عام آدمی کے لیے پابندی ہے۔ سرکاری لوگ وہی کام کرتے ہیں جن کے خلاف یہ خود پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان راستوں کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ کوئی متبادل پروگرام ہے تو ہمیں بتائیں، ہمیں دکھائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ کے اس دھرنے کے خلاف کہ سی پیک کا ہے۔ آج اچھا ہوا کہ ہدایت الرحمان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ ہم سی پیک کے مخالف نہیں ہیں۔ کوئی پاگل بھی سی پیک کا مخالف نہیں ہے۔ ملک ترقی کرے تو کون مخالف ہے؟ سڑکیں بنے تو کون مخالف ہے؟ انڈسٹریل اسٹیٹ بنے تو کون مخالف ہے؟ مقامی لوگوں کو روزگار ملے تو کون مخالف ہے؟ اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح متحدہ عرب امارات نے، وہاں بھی کوئی تیل تو نہیں ہے، لیکن ایک ساحل کو انہوں نے استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ترقی کی۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ بھی اسی طرح ترقی کرے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن تو ضرور آئے گا، لیکن یہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے کہ سی پیک کے ساتھ بلوچستان کے لوگ کھڑے ہیں، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک میں بلوچستان کے لوگوں کو حصہ دیا جائے۔ یہ اس حکومت کے نادانی ہے کہ پہلے یہی وزیر اعظم جب دھرنے میں موجود تھے اور چین کے صدر کا دورہ تھا تو ان کے دھرنے کی وجہ سے اس نے وہ دورہ کینسل کیا تھا، اور آج بھی ان کے کوتاہ نظری سے، ان کے مس مینجمنٹ سے یہ پورا پروجیکٹ ایک مشکل سے دوچار ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں، اور میں چائنا کی حکومت کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ خود آ کر یہاں دیکھ لیں بلوچستان کے مسائل کو،
ग्वादर के मसाइल को, और आप महसूस करेंगे कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा चाहने वाले हैं तरक्की का, लेकिन मसला हमारे वफाकी हुकूमत के गलत पॉलिसियों का है। मैं एक बार फिर चाइना को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों का अगर किसी चीज पर इत्तेफाक है तो सी पैक का ये बहुत बड़ा प्लान है। मैं जानता हूँ इंडिया नहीं चाहता है कि सी पैक कामयाब हो जाए। मैं ये भी जानता हूँ अमेरिका इस पूरे प्रोजेक्ट का शदीद मुखालिफ है। हम ये भी जानते हैं कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो इस मंसूबे को नाकाम देखना चाहते हैं, लेकिन हम हुकूमत से जरूर कहेंगे कि जो गेटवे है बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का, तरक्की का, वहां के लोगों के चेहरों पर मैं मुस्कुराहटें देखना चाहता हूं। वहां के बच्चों के हाथों में मैं किताब देखना चाहता हूं। वहां के नौजवानों को मैं रोजगार दिलाना चाहता हूं। वहां के लोगों को मैं इंसाफ के रोशनी में देखना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान आपका है। आपके बड़ों ने पाकिस्तान बनाया, और आपको याद है कि जब कादी आज़म मोहम्मद अली जना तहरीक पाकिस्तान में तकरीरें करते थे, अंग्रेजी में करते थे। लोग नहीं समझते थे अंग्रेजी को, लेकिन कादी आज़म के एक बात पर लोग आशिक हो गए, यकीन कर गए कि जब वो अंग्रेजी में तकरीर करते करते ये बात करते कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह का साथ दिया, लोगों ने इस कलमे पर ईमान लाया था। उनका यही ईमान और यकीन था कि पाकिस्तान बनेगा ये खिलाफत का मरकज, ये इस्लाम की हुकूमत, मदीना की इस्लामी रियासत। लेकिन 74 सालों में एक दिन के लिए पाकिस्तान इस्लामी निजाम से रोशन हमने नहीं देखा। उसका नतीजा पाकिस्तान का जोग्राफिया तबाह हो गया। उसका नतीजा हम एक कौम नहीं बन सके। उसका नतीजा हम आज भी वर्ल्ड बैंक और IMF के गुलाम बन गए। मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान दुनिया में 22 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, एटमी सलाहियत रखता है, पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान गन्ना पैदा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान लाइव स्टॉक में 5वां बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान चन्न और दाल पैदा करने वाला 3रा बड़ा मुल्क है सारी दुनिया का। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ गुर्बत नाच रही है। खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान में शरह गुर्बत 71% से ज्यादा है। यहाँ 2 करोड़ 7 लाख नौजवान बेरोजगार है पाकिस्तान में, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी बलूचिस्तान में है। मुझे बताया गया कि यहाँ नशा में लोग मुब्तला किए गए। हिदायतुर रहमान का कितना मासूम मुतालबा है कि शराब खाने बंद होना चाहिए। उनका मुतालबा है कि मुंशियात फरोशों को जेल में डाला जाए, उनको सजा दी जाए, इसलिए कि खुद वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में 70 लाख से ज्यादा लोग नौजवान ये नशा के आदी हो गए। 70 लाख से ज्यादा, उसमें 10 लाख से ज्यादा नौजवान बलूचिस्तान के हैं। तो यही तो हमारा मुस्तकबिल है जिसको नशे के दलदल में धकेला गया। तो अब कौन इसका इलाज कर सकता है? इसका इलाज अब न नवाज शरीफ के साथ है, न जरदारी साहब के साथ है, न इमरान खान के साथ है। अल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों को एक बार नहीं बार बार मौका दिया। बार बार अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की क़ियादत की चाबियां इनके हवाले की, लेकिन उन्होंने यही निज़ाम मुसल्लत किया जिसके वजह से हम भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। अब इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ एक इनकलाब ही बचा सकता है, और वो इनकलाब मुहम्मदी इनकलाब है, कुरानी इनकलाब है, रहमतुल लिल आलमीन का इनकलाब है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं भी खैबर पख्तूनख्वा में 2 बार अजान हो रही है,
کہ ہم خیبر پختونخوا میں حکومت میں رہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے قوم کا پیسہ قوم پر خرچ کیا تھا، ہم نے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کیا، ہم نے گرلز میڈیکل کالج بنائی، خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹی بنائی، اور ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو کیٹیگری ایک ہاسپٹل بنایا۔ اپنی صوبے کے بچوں کے ہاتھوں میں ادنا سے لے کر میٹرک تک مفت کتاب تمایا تاکہ غریب بچہ بھی تعلیم حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، وزارت سے فراغت کے بعد میں صوبے کے سب سے بڑی مسجد امامت خان گیا اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ عمر بن عبدالعزیز کی سنت ہے، میں اس سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان شہزادوں کو، ان نوجوانوں کو موقع دیا، انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے وسائل وہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ اللہ نے ان لوگوں کو موقع دیا، انشاءاللہ بلوچستان نہ صرف بلوچستان کو، پاکستان کے عوام کو لیڈ کرے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میرا ایک سینیٹر ہے سینٹ میں مشتاق احمد خان صاحب، میرا ایک ایم این اے ہے قومی اسمبلی میں مولانا عبدالاکبر چترالی، میرا ایک نوجوان ہے سید عبدالرشید صوبائی اسمبلی میں، ہماری جماعت کے 2-3 ممبران ہیں عنایت اللہ کی قیادت میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں۔ انشاءاللہ گوادر کے مسائل کو سینیٹر مشتاق صاحب سینٹ میں اٹھائیں گے، عبدالاکبر چترالی صاحب قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے، عنایت اللہ خان خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اٹھائیں گے، اور سید عبدالرشید آپ کے مسائل کو سندھ کی اسمبلی میں اٹھائیں گے۔ چوک اور چوراہوں میں بھی ہم آپ کا کیس لڑیں گے، اور ایوانوں میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کا کیس لڑیں گے، اور وہ دن جلد آنے والا ہے کہ میں دوبارہ آؤں گا تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی کی مبارکباد کے لیے آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب عمران خان حکومت میں نہیں تھے تو یہی بات کرتے تھے، یہی تنقید کرتے تھے نواز شریف کی حکومت پر، زرداری کی حکومت پر، لیکن آج ان کی حکومت میں بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ مجھے ابھی گوادر کے ایک آدمی نے بتایا کہ مجھے فون کیا گیا اور میں نے اپنے بیٹے کو خود اٹھا کر ان کے دفتر میں لے گیا۔ ایسا آدمی جس کا اپنا بھانجا شہید ہوا تھا، اور اگلے دن ان کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے پر FIR درج کی گئی اور اس میں لکھا گیا ہے کہ مجھے تربت